لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا علی ان نبدل امثالکم، ہم اس بات پر غالب ہیں، ہمیں کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان نبدل امثالکم، ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں. ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہاری جگہ کچھ اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں صفحہ ہستی سے ہم مٹا دیں. معاذ اللہ، تمہیں ہم اس زمین سے، روئے زمین سے ہٹا دیں، مٹا دیں، تمہیں موت دے دیں اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دیں. ما نحن بمسبوقین، ہمیں ہرانے والا کوئی نہیں ہے، ہم پر غالب کوئی نہیں ہے، ہم ہر شے پر غالب ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں، ہم سب کو عاجز کر دینے والے ہیں مگر ہمیں عاجز کرنے والا کوئی نہیں. تو یہ کلمات تحدید ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحدید پر مشتمل، خبردار کرنے پر مشتمل کلمات ہیں. یعنی انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ کیا ہے اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. جیسا کہ پیچھے والی آیت نمبر 59 میں اور اس سے پہلے آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم غور تو کرو کہ تمہاری ابتدا کیا ہے، تمہاری ابتدائے آفرینش کیا ہے. تم اپنی پہلی تخلیق، فرسٹ کریشن پر غور کرو، نشأۃ الاولیٰ پر غور کرو کہ تمہاری پہلی تخلیق کا ابتدائی حصہ کیا ہے. پھر اپنی حقیقت کو جانو اور سمجھو. اتنے بڑے نہ بنو کہ جتنے تم نہیں ہو، اپنی حد میں رہو. علی ان نبدل امثالکم، اور ہم چاہیں گے تو تمہیں مٹا دیں گے اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگ لے آئیں گے. وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم اس بات سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہیں قیامت کے دن ایسی صورتوں میں پیدا کر دیں فیما لا تعلمون، جس کے بارے میں تم نہیں جانتے. آیت کا یہ حصہ بہت قابل توجہ ہے. وَنُنشِئَكُمْ، ہم تمہیں ایسی صورتوں میں پیدا کر دیں، ہم تمہیں ایسی شکلوں میں پیدا کر دیں، تمہیں قیامت کے دن ایسی حیت میں، ایسی صورت میں، ایسی حالت میں، ایسی شکل میں پیدا کر دیں ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے. اس آیت کے بارے میں امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے نجعلکم قردۃ وخنازیر کما فعلنا باقوام قبلکم، یعنی تمہیں خبردار رہنا چاہیے کہ اگر ہم جلال میں آ گئے اور تمہاری اس طرح بدعملی سے ہم ناراض ہو گئے تو پھر ہم تمہاری شکلوں کو بدل ڈالیں گے. نجعلکم قردۃ وخنازیر کما فعلنا باقوام قبلکم، تم سے پہلی قوموں کی جس طرح صورتیں بدل ڈالی گئیں، بندروں اور خنازیر کی صورت بن گئی ان کی. بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ ہم نے ان کی شکلوں کو بدل دیا تھا، انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. تو اپنی بدعملی میں اتنی حد تک باہر نہ نکل جاؤ کہ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ،
ہم تمہیں ان صورتوں میں بدل ڈالیں جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے، جس کے بارے میں تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ایک معنی تو یہ ہے جو امام حسن نے بیان کیا ہے، اور دوسرا معنی جو اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ما بعد موت سے متعلق ہے، یعنی ہوش کرو، بد عملی سے دور رہو، نیک عمل کرو، ورنہ ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں ہم تمہیں جمع کریں تو تم شکل انسان میں نہ اٹھو، کسی اور شکل میں اٹھو، تم انسانی شکل میں نہ اٹھو، تمہاری شکل بدل دی جائے۔ اور احادیث ایک نہیں درجنوں احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ بہت سے لوگ مختلف شکلوں میں اٹھائے جائیں گے۔ مثلاً وہ حدیث کے ارشاد فرمائے کہ جو متکبر ہوں گے، تکبر کرنے والے، قیامت کے دن وہ چیونٹیوں کی صورت میں اٹھیں گے، اور حدیث میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ انہیں اہل محشر اس طرح رونتے ہوں گے، لتاڑتے ہوں گے جس طرح کہ انسان کے پاؤں تلے چیونٹیاں روندی جاتی ہیں۔ بے دہانی میں چیونٹیوں پر پاؤں آ جاتا ہے تو وہ کچلی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن بھی متکبرین کا حال یہ ہوگا جو تکبر کرتے ہیں۔ فی امثال الذر، فی امثال الذر حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ چیونٹیوں کی صورت میں اٹھیں گے۔ اس طرح قردہ، خنازیر، مختلف جانوروں کی شکلوں میں، چوپایوں کی شکلوں میں، جنگلی جانوروں کی صورتوں میں لوگوں کا قیامت کے دن اٹھنا، گنہگاروں کا، یہ حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ قیامت کے دن ہم تمہیں ایسی صورتوں میں پیدا کر دیں مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن پاک ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے، اور بہت سے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایک نیکوکار اور صالح شخص جو دنیا میں بدصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری صورت عطا نہیں کی، رنگ کا کالا ہے، کوجا ہے، قد و قامت میں کوئی جمال نہیں ہے، دکھنے میں بظاہر بدصورت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہمارا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے ہم تمہیں چمکتا ہوا، روشن چہرے والا، خوبصورت صورت والا ہم پیدا کریں گے، تمہاری صورتوں کو ہم حسین کر دیں گے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی بد عمل، بد کردار شخص، خدا نہ خواستہ وہ اس دنیا سے اسی حال میں چلا جائے اور حسن و جمال رکھتا ہو دنیا میں، تو قیامت کے دن اس کو حسن و جمال عطا نہیں کیا جائے گا، کریہ المنظر، کریہ الصورت ہوگا، وہ اس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہوگی، شکل میں اس کی شکل دیکھنے سے طبیعت میں وحشت ہوگی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فَيُجَمَّلُ الْمُؤْمِنُ بِبَيَاضِ وَجْهِهِ، یعنی کامل مومن قیامت کے دن قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ روشن ہوگا، وَيُقَبَّحُ الْكَافِرُ بِسَوَادِ وَجْهِهِ، اور کافر، منافق، گنہگار، وہ اپنے چہرے کی سیاہی کی وجہ سے نفرت کیا جاتا ہوگا، لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو کتنے واضح کلمات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے تحدید پر مشتمل کہ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، اپنی پہلی خلقت پر غور کرو، اور ما بعد الموت جو زندگی ہے اس کا انکار نہ کرو، قیامت کا انکار نہ کرو، قیامت کو نہ بھلاؤ، اس طرح کے فلسفے گڑھ کر نہ سناؤ کہ جس کی ہڈیاں خاک ہو گئیں وہ کیسے زندہ ہوگا، جس کو صدیاں گزر گئیں، فوت ہوئے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ قبر سے اٹھے گا؟ بالکل اسی طریقے سے اٹھے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، جس طرح ہم نے تمہارے اس قطرہ حقیر سے تمہیں کامل انسان بنایا ہے اور وجہ کمال پر پہنچایا ہے، بالکل اسی طرح پہلی تخلیق، فرسٹ کریشن کی طرح ہم تمہیں دوبارہ بھی زندہ اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 62، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ،
تم اچھی طرح جانتے ہو اے انسانوں، اے میرے بندو تم اچھی طرح جانتے ہو نشأۃ الاولیٰ، پہلی تخلیق کو، پہلی تخلیق کو تو اچھی طرح جانتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو حال احوال، کس طرح انسان ابتدائی اس کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی میاں بیوی کے ملاپ وہ ابتدائی حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہو کہ چند ماہ 9 ماہ تقریباً گزرنے کے بعد کیسے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو پہلی تخلیق، پہلی پیدائش کے بارے میں، فلولا تذکرون، تو پھر اسی میں غور و خوض کرو، تم پھر قیامت کا انکار نہیں کرو گے، قیامت کا انکار نہیں کرو گے۔ جو اللہ تمہیں، اس بات کو سنیے گا، یہ جملہ سننے والا ہے کہ وہ ذات، وہ اللہ جو تمہیں ایک بوند سے اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، وہی اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہارے مٹی میں مل جانے کے بعد، تمہاری قبروں کے بوسیدہ ہونے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ زندہ انسان بنا دے، وہ قادر ہے اس بات پر۔ فلولا تذکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کا یقین کامل رکھنے اور عمل صالح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ۔